کب کیسے اور کیوں میں عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. معلومات، تحقیقات اور دہشت گردی، یعنی معلومات اور تحقیقات کی بنیاد پر ہم دہشت گردی سے مؤثر طریقے سے نپٹ نہیں سکے. معلومات انٹیلیجنس ایجنسیز فراہم کرتی ہیں اور تحقیقات قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی کہ پولیس، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. رائج الوقت جو نظام ہے معلومات فراہم کرنے کا پوری دنیا میں، وہ جو معلومات آپ فراہم کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز، جو بتانے والا وہ کتنا قابل اعتبار ہے اور جو وہ بتا رہا ہے وہ کتنی مصدقہ اطلاعات ہیں، اس کو جب گریڈنگ ڈٹرمن کی جاتی ہے تو سورس کی کریڈیبلٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے ABCDEF کیا جاتا ہے، اور اسی طرح انفارمیشن کی اوتھینٹسٹی گیج کرنے کے لیے 1 2 3 4 5 کیا جاتا ہے. پاکستان میں عموماً دیکھنے میں آیا کہ گریڈنگ نہیں کرتے ڈٹرمن انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ جس سے یہ طے ہو سکے کہ یہ ایکشنیبل ہے یا سیکیورٹی ریکوائرڈ ہے. اسی طرح جب معلومات جاتی ہیں قانون جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے تحقیقات کرنی ہوتی ہیں، تو وہاں انویسٹیگیشن یعنی کہ تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں. اب تحقیقات کے بھی تین ایریاز ہیں، ایک ہے بلیک، پھر گرے ہے، پھر وائٹ ہے. بلیک میں یہ ہے کہ جس ملزم پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے آپ نے اس کو مجرم ثابت کر دیا، یعنی کہ اس کو سزا ہو گئی. گرے میں یہ ہے کہ آپ نے جس ملزم پہ ہاتھ ڈالا ہے آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہے لیکن وہ بڑی کمزور سی ہے، اور نہ آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور نہ آپ اس کو مجرم قرار دے رہے ہیں. اسی طرح وائٹ ایریا میں ہوتا ہے کہ ملزم پہ آپ نے ہاتھ تو ڈال دیا ہے، مجرم پکڑا تو گیا ہے، لیکن آپ اسے مجرم ثابت نہیں کر سکے، اسے سزا نہیں دلوا سکے اور اس کو آپ کو بری کرنا پڑا. اور یہ بلیک، گرے اینڈ وائٹ. بلیک کے بارے میں کہا جاتا ہے، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بلیک ایریا میں 10% فال کرتے ہیں کیسز، اور اسی طرح گرے ایریا میں 20% کیسز فال کرتے ہیں، اور وائٹ ایریا جو اس میں 70% کیسز فال کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی مراحل میں جس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے کیس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، ٹرائل تو بعد کی بات ہے. تو اس پر بات ہوگی. میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں، مسعود شریف خٹک صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، فارمر ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو، اور اسی طرح لاہور سے مجھے جوائن کیا ہے شوکت جاوید صاحب نے جو IG پنجاب رہے ہیں. مسعود شریف صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گریڈنگ ڈٹرمن کرنے کے لیے کیوں انٹیلیجنس ایجنسیز ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی جان چھڑا رہی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی رپورٹ جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں. موسٹلی یہ دیکھنے میں آیا کہ اس میں ہر شہر پاکستان کا وہ غیر محفوظ ہے، اور ہر شہر کا ہر علاقہ غیر محفوظ ہے، اور ہر علاقہ جو ہے اس کی ہر گلی غیر محفوظ ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ دیکھیں، جو آپ نے گریڈنگ کی بات کی، مختلف یہ طور طریقے ہیں، جو چھوٹے موٹے پروسیجرز ہیں ود ان دی آرگنائزیشن، اور اس میں ان چیزوں کا کوئی اثر اس چیز پہ نہیں ہے جو ملک کے آج حالات ہیں. جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی اور وجہ سے خراب ہیں. اس میں ایک صرف فیکٹر نہ انٹیلیجنس کا ہے، نہ پروسیکیوشن کا ہے، نہ جوڈیشری کا ہے. نہیں، میں نے آج فوکس کیا ہوا ہے نا، میں نے تو آج فوکس کیا ہوا ہے کہ انفارمیشن اور تحقیقات اینڈ دین. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کہ یہ جو بہت بنیادی باتیں ہو جاتی گی، کیونکہ علاقے کے حالات سے تو ساری دنیا اچھی طرح واقف ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. یہاں پر صرف اتنا کہوں گا کہ پچھلے 12-15 سال سے دنیا جہان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایجنڈا. اب اس کو سارے کو جو سب سے بڑا فیکٹر ہے انٹیلیجنس کا، جس کو کہتے ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس. کاؤنٹر انٹیلیجنس وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن آپ کے اوپر انٹیلیجنس ایفرٹ لانچ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی نہ کسی طریقے کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کو جس طریقے سے آپ کاؤنٹر کرتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت بنیادی باتیں ہیں ان دا پروسیس. فار انسٹنس، آپ 500 سسپیکٹس ہوں گے جن کے پیچھے آپ دیکھیں ہوں گے کہ آیا یہ آدمی یہ کام میں ملوث ہے کہ نہیں ہے. وہ جو بلیک ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا شک تھا وہ واقعی صحیح تھا. گرے میں آیا تھا یو اسٹل ڈاؤٹ فل کہ آدمی واقعی ہے نہیں ہے. وائٹ کو آپ کلیئر کر کے ایک طرف کر دیتے ہیں، یعنی ان کے خلاف پروسیکیوشنز ہوتی ہیں. وہ یہ سارا انٹیلیجنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس میں پروسیکیوشن کا کوئی کام نہیں ہے. تو اب آپ کہتے ہیں حالات پھر کیوں ہیں ایسے؟ حالات ایسے، میرا کہنے کا مطلب نہیں کہ حالات ایسے کہ ہم مؤثر طریقے سے دہشت گردی سے اس طرح سے نپٹ سکے جس طرح سے نپٹنا چاہیے تھا ود ان دی گیون سرکمسٹانس. دہشت گردی کہہ رہے ہیں، یا جیسے کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس میں ہر ایک قسم کی مختلف قسم کی آپ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگ. ٹارگیٹڈ کلنگ کیا مطلب؟ ایک پاکستانی شہری سڑک پہ کسی نے مارا ہے،
اب وہ ٹارگیٹڈ کلنگ کے کھاتے میں ڈال کے ختم تو نہیں ہو جاتا. دا پوائنٹ ہے کہ آل آف اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن آن ان اے کنسالیڈیٹ. یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک جو آپ کے قومی ایسٹس ہیں, نیشنل ایسٹس ہیں, ٹو فائٹ سچ اے سچویشن, جو ایک ملک کو ابھی تک پاکستان ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان ایک ملک ہے جس کو کھلا آپ نے چھوڑا ہوا ہے. دنیا جہان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں. ایڈاکزم چل رہا ہے. ایڈاکزم نہیں ہے. دیر واز نو ول مے بی ٹو ٹیک آن دا ہول تھنگ ایز پاکستان. ابھی آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے نظر آ رہا ہے. اچھا کھٹک صاحب, میں ذرا بریک لینے سے پہلے شوکت جاوید صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. شوکت جاوید صاحب, تحقیقات کا جو جہاں تک تعلق ہے, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, وہ تحقیقات میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ میں ود ان دی پریویلنگ سرکمسٹانسز بات کر رہا ہوں, میں آئیڈیل کنڈیشنز کی بات نہیں کر رہا کہ ہم وہ ایک تاثر دینے میں کامیاب ہوئے کہ ہمارے ہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کا معیار ٹھیک رہا ہے ان کا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایک اسپیشل طریقہ کار ہونا چاہیے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس اور انٹیلیجنس اداروں تقریباً 90% کیسز میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایکشنیبل انٹیلیجنس, وہ جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہوتی ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہوتا ہے. انٹیلیجنس ادارے پولیس کے ساتھ مل کے اس پر کام شروع کر چکے ہوتے ہیں. یہ جو چٹھیاں آپ کے حوالے حصے میں آتی ہیں یہ پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں جو کہ ہم صوبوں کو انٹیلیجنس ادارے بتا دیتے ہیں یا مختلف محکموں کو بتاتے ہیں کہ یہ خطرات ہیں, اس طرح کی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, تو آپ اس میں پریکاشنز لے لیں. جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہوتا ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 90% مقدمات جو دہشت گردی کے پاکستان میں رونما ہوئے ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں. ان کے جو خودکش دھماکے والا تھا اس کی شناخت ہو جاتی ہے. اس کے بعد کنہوں نے اس کو ہاربر کیا, کنہوں نے اس کو تیار کیا, کون وہ شخص تھے, ان ساروں کو بھی یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کی شناخت ہو جاتی ہے. آپ نے پوچھا کہ قانون میں کیا سکم ہے. قانون میں بہت بہت سکم ہے اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم جیسے مسعود شریف صاحب نے, میں ان کے ساتھ میں نے تحقیقات کوالٹی, جی میں تحقیقات کی طرف آ رہا ہوں, کوالٹی آف دی انویسٹیگیشن, جی میں اس کی طرف آتا ہوں. کوالٹی آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کا بھی تعلق جو ہے وہ ضابطے کی طریقہ کار سے ہے. ضابطے میں کس قسم کا قانون ہے جو آپ کو کیا کرتا ہے. ہمارے ہاں یہاں یہ اصول بن گیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں 2013 میں اور 2014 میں جتنے دہشت گردی کے مقدمات جن میں ملزمان کو سزا نہیں ہوئی اور وہ رہا کر دیے گئے, ان میں 50% سے زائد ایسے ہیں جن میں یہ پلی لی گئی ہے کہ ملزم کا نام ایف آئی آر میں درج نہیں تھا, گواہوں کے نام ایف آئی آر میں درج نہیں تھے, چنانچہ یہ کوئی قابل ذکر شہادت ان کے بارے میں ہمیں میسر نہیں آئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ دہشت گردی میں جہاں ایک شخص آیا ہے اور اس نے خود کچھ دھماکہ کر دیا ہے اور وہ خود تو مر گیا ہے, اس کو کس نے دیکھنا ہے, کس نے اس کو پہچاننا ہے؟ یہ تو بعد میں وہاں سے جو فورینزک ایویڈنس ملتا ہے, جو وہاں سے دیگر شہادتیں ملتی ہیں, جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں, ان کی بنا پر اور اس کی بیس پر اس کیس کو ٹریس کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں, اگر اس طرح آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ایک واردات ہوگی, دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے, تو آپ نامعلوم کی بات کر رہے ہیں نا کہ نامعلوم افراد کا تو ذکر ہوگا ایف آئی آر میں. اب وہ نامعلوم افراد جب معلوم افراد میں تبدیل ہوں گے تو قانون آپ کو پھر آپ کے ساتھ بھی دے رہا ہوتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, قانون ساتھ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ نامعلوم افراد کا نام آپ نے ایف آئی آر میں درج نہیں کیا گیا تھا, اور یہ 50 سے زیادہ فیصد مقدمات ایسے ہیں جو اس بنا پر رہا کر دیے گئے. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ہمارا تمام ڈیپینڈنس جو ہے اس وقت قانونی شہادت کا یا شہادت کے طریقہ کار کا, وہ عقل اور ایویڈنس پر مبنی ہے. یعنی موقع پر کون گواہ تھے, کس نے یہ کرتے ہوئے دیکھا, کس نے فلاں چیز کرتے ہوئے دیکھی, اور کوئی ایمفسس نہیں ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس پر یا فورینزک ایویڈنس پر. اس کے تحت اگر آپ کو پوری گواہیاں مل جائیں, پورے کلابے بھی مل جائیں, آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ کے ذریعے سے آپ ان کو جرم ثابت بھی کر دیں, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایف آئی آر میں تو نام نہیں تھا, موقع پر شہادت تو کوئی ہے نہیں کہ کسی نے اس کو دیکھا وہاں پہ. اب یہ آپ نے جو بات کی, میں مسعود خٹک صاحب کی طرف جاؤں گا. مسعود خٹک صاحب, ایک بات ہوئی ہے کہ جو آپ کی جو شناخت پریڈ ہوتی ہے, ایک بات وہاں سے نکلی کہ شناخت پریڈ کا طریقہ کار پاکستان میں کیا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد وہ آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. گواہ ہے یا مدعی ہے, وہ دہشت گرد کی تو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتی. یہ تو دور کی بات ہے کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ یہ دہشت گرد ہے. وہ تو اگر میرے سامنے اگر دہشت گرد لے آیا جائے تو میں بھی انکار کر دوں گا ڈرتے مارے.
دیکھیں اتفاق سے آپ کے جو دوسرے گیسٹ ہیں شوکت جاوید صاحب، یہ جب میں ڈی جی آئی بھی تھا تو یہ میرے ساتھ ٹیم میں میرے کولیگ تھے لاہور کے پنجاب میں، اور جب ایکشنیبل انٹیلیجنس کا نام ابھی آیا ہے تو میرے ذہن اس زمانے پر گیا ہے، اور شوکت جاوید صاحب بھی سن رہے ہیں۔ ہم نے وہ دیکھا ہے ایکشنیبل انٹیلیجنس کیسے ملک کو فائدے دے سکتی ہے، اور اس دوران میں میرا خیال ہے شوکت جاوید صاحب بھی اپنے طور پہ اس پہ کامنٹ کر لیں گے۔ ہم نے کراچی میں 95-96 میں آپریشن کیا تھا جس میں آپ کے پاس نہ کسی کی شکل تھی، نہ کسی کی تصویر تھی، نہ کسی کا اصلی نام تھا، اور اس وقت کی سیاسی قیادت بھی آپ کے ساتھ تھی نا۔ بات کرنا نہیں، آپ کو بھی سمجھ آئے گی، دوسروں کو بھی، ورنہ بیچ میں رہ جاتی ہے بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہم نے اسی چیز کو پنجاب میں بھی اور دوسری جگہ پورے ملک میں ٹرانسفر کرنا تھا کہ اتنے برے حالات میں اگر ایک طریقہ سکسیسفل ہوتا ہے۔ اور اس رات کو میرا خیال ہے جس دن گورنمنٹ ٹوٹی تھی، شوکت جاوید صاحب ایک ذرا بریک لے لیں، بریک کے بعد گفتگو ہوگی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خٹک صاحب سے بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوگی کہ جو بڑے بڑے جو دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے، زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو کمپنی کے طور پر ایک کمپنی کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، اور اسے پروجیکٹ کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے، اور اس کو ایلوکیشن ہو جاتی ہے، اس کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ یہ حصہ آپ کر لیں، یہ حصہ آپ کر لیں، یہ حصہ آپ کر لیں، اس پہ بات ہوگی اور باقی باتوں میں بات ہوگی بریک کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ بریک لینے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ جو بڑی بڑی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں، زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں ایک کمپنی کی طرح کام کرتی ہیں، اور ایک جو کارروائی ہوتی ہے اسے ایک پروجیکٹ کے طور پہ پیش کرتی ہیں، اور ان کی جتنی شاخیں ہوتی ہیں، جتنی برانچیں ہوتی ہیں، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے ٹی ٹی پی ہو، چاہے کوئی اور تنظیم ہو، وہ اسکل سیٹ کو دیکھتی ہے کہ یہ جو شاخ ہے، یہ جو تنظیم ہے دہشت گرد تنظیم، اس کے پاس کون سا اسکل سیٹ ہے، اس کے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو کمیونیکیشن کا حصہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پر جو سینٹرل ایشیا کے دہشت گرد ہیں ان کو، یا جو چینی دہشت گرد ہیں ان کو دیا جاتا ہے، ان کی ایکسپرٹیز کا لیول زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو فائٹر چاہیے ہوتے ہیں تو فائٹر کے بارے اسلامک ازبکستان موومنٹ جو ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ان کے فائٹر ہوتے ہیں۔ جیسے پشاور ایئرپورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، 2 ان کے فائٹر تھے، وہ 14 گھنٹہ فائٹ کرتے رہے۔ اس طرح کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا، اور اس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ جیکٹ کون بہتر بناتا ہے، بارود کون بہتر بناتا ہے، وہ کام اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہ ٹیکنیکلی آن گراؤنڈ ایگزیکیوٹ کون کر سکتا ہے، تو پنجابی طالبان اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک پروجیکٹ کی طرح وہ ایک لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو حصوں کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک نیٹ ورک کی طرح، ایک کمپنی کی طرح یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر بڑی بڑی جو دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے، عموماً اس میں جو ٹائم سپین ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، وہ 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، سال تک ہوتا ہے۔ مسعود خٹک صاحب، آپ سے جو بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے ایکشنیبل، اس کی بات کر رہے تھے آپ، اس میں یہ جو میری بات اب ہوئی ہے اس کو بھی میں ساتھ جوڑوں گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہوں گا، آپ نے 95-96 آپریشن کی بات کی تھی، لیکن وہاں میں یہ بات کہنا ہے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، نصیر اللہ بابر انٹیریئر منسٹر تھے، آپ ڈی جی آئی بھی تھے، کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے شعیب صدر، تو آپ کی تو چین بن گئی تھی نا، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس تھی نا وہ، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے وہ ایگزیکیوٹ کر سکے۔ اس کے بعد تو ایسی چین یا ایسی کوآرڈینیشن تو پھر دوبارہ دیکھنے میں آئی نہیں، اب نہیں آئی، تو پھر اسی وجہ سے شاید حالات بھی ایسے ہیں نا۔ تو شوکت جاوید صاحب کا سے اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو ہم آن آور ٹیم ایٹ دیٹ ٹائم، وہ بھی کچھ اس پہ کامنٹ کریں گے۔ اب آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، دیکھیں ایک انڈر ورلڈ ہوتی ہے، میں پریکٹیکل باتیں کروں گا، ایک انڈر ورلڈ ہوتی ہے، ہر شہر میں ہے، کوئی چوری چکاری، کوئی پک پاکٹس، کوئی یہ وہ، کوئی یہ پولیس کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ تھوڑا ہٹ کر ان چیزوں پر آئیں جو ابھی آپ نے تھوڑی سی بتائی ہیں کہ پروجیکٹ کے طور پر ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا سب کچھ انڈر ورلڈ میں، انڈر دا سرفیس ہو رہا ہے، نظر نہیں آتا آپ کو ہوتا ہوا۔ اسی لیے جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لا اینڈ آرڈر مشینری میں بھی، یہ بھی بیسیکلی ایک قسم کا اسٹیٹ کی طرف سے انڈر ورلڈ میں فنکشن کرتی ہے، اگر آپ تصور کر سکیں سارا پکچر۔ اب وہاں پر آپ کا سارا یہ واسطہ، اب آپ کہتے ہیں یہ پروجیکٹ بنایا، پھر کسی نے جیکٹ بنایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے، اب اس سارے کے ساتھ آپ کو انٹیلیجنس کو بھی چلنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ کہ کون کیا کر رہا ہے۔ دیٹ از ہاؤ یو اوائڈ کہ کوئی حادثے نہ ہوں، کیونکہ اس پروجیکٹ کو کہیں نہ کہیں آپ ڈسرپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت ہی قسم کی کتابی باتوں کے اوپر یہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے جو فیلڈ کمانڈرز ہوتے ہیں، یہ جو انٹیلیجنس میں آپ کے مختلف جگہوں پر
آفیسرز دوسرے تھے، ان کے ذاتی انیشیٹو، ان کا ذاتی پروفیشنلزم، ان کا ذاتی قسم کا انٹرسٹ ان دا ہول تھنگ. کوئی ایک آدمی زیادہ دلیر ہوگا دوسرے سے، وہ اس سے زیادہ فنکشن کرے گا. اب پھر یہ کمانڈ فنکشنز میں آ جاتا ہے کہ آپ کہاں سے، جیسے انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے سب کچھ، ایسے آپ کا کمانڈ فنکشن ہے کہ آپ بھی مختلف جگہوں پر آپ کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ بیسیکلی کمانڈ ایشلون کمانڈ فنکشن ہے، اینڈ دین دا ڈسیشن میکنگ باڈی آن ٹاپ، کہ وہ کتنے جرأت مندانہ فیصلے کر سکتے ہیں اوپر جو بیٹھے ہیں. اگر اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں مختلف اداروں کے اوپر، وہ چلن دیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ، تو پھر دین آئی ایم افریڈ یو ہیڈ اٹ. جی ٹھیک ہے. خٹک صاحب، شوکت جاوید صاحب، آپ یہ بتائیں، پچھلی دفعہ آپ بات کر رہے تھے تو وہیں سے بات نکلی کہ جس طرح کا ہمارے ہاں پہ شناخت کی جاتی ہے، تو میں خٹک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ شناخت کرنے والا جو مدعی ہے، گواہ ہے، اور وہ سامنے دہشت گرد کھڑا ہے، تو آمنے سامنے ایک دوسرے کھڑے، دہشت گرد اسے دیکھ رہا ہے، اور شناخت کیسے کریں گا؟ آپ نے ہاتھ رکھ کے اس کی شناخت کرنی. جیسے کچھ ممالک میں ہوتا ہے کہ جو شناخت کرنے والا ہوتا ہے، جس کی شناخت ہو رہی ہوتی ہے، اور جو شناخت کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو شناخت کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کی شناخت ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک سکم ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. پہلے تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب مسعود شریف صاحب ڈی جی آئی بی تھے تو انہوں نے مجھے ذمہ داری سونپی ہوئی تھی پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم کی، پورے کا پنجاب کا انہوں نے مجھے انچارج بنایا ہوا تھا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اس وقت اس حیثیت میں کام کیا. اور یہ جو جتنی باتیں فرما رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن جو کرنے کی بات ہے، پہلے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، پھر میں دوسری بات کروں گا کہ یہ شناخت پریڈ میں بھی قانون کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو صرف ٹیکنیکل چیز لانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا گلاس لگانا، ایسا گلاس آپ نے ایسا گلاس لگانا ہے. نہیں، وجہ کیا ہے؟ ارینجمنٹ، گلاس یہ اویلیبل نہیں. جیل کے محکمے کو آپ نے تھوڑے سے فنڈز مہیا کرنے ہیں، اور آپ کی پرائرٹی نہیں ہے جیل کو اس طرح کے تھوڑے سے پیسے دے کے اور یہ چیز وہاں مقرر کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ فیس لیس مجسٹریٹ نہیں بنائیں گے، فیس لیس وہ نہیں بنائیں گے گواہ، اور فیس لیس انویسٹیگیٹر نہیں ہوں گے، فیس لیس ججز نہیں ہوں گے، جو کہ اب پروٹیکشن آف پاکستان جو نیا ایکٹ بنا ہے اس میں تمام چیزوں کی پروویژن موجود ہے. اور اس کے لیے آپ کو وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ، چند کروڑ روپوں کا کام ہے. آپ نے ایک کورٹ روم بنانا ہے، اس کورٹ روم میں وکلا کھڑے ہوں گے. شوکت جاوید صاحب، وجہ کیا ہے؟ یہ چند ایک کروڑ کی بات ہے، چند ایک کروڑ کی بات ہے، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو پروٹیکشن آف دی وٹنس ہے وہ حل ہو جاتی ہے. اس کا سب سے زیادہ شور مچا چند کروڑ کی بات ہے. آپ کہہ رہے تھے نا، ہمیں بھی لگ رہا ہے چند ایک کروڑ کی بات ہے. تو وجہ کیا تھی؟ وہ چند کروڑ اویلیبل ہی نہیں ہو سکے کبھی. وجہ جو ہے وہ ریزالو کی کمی ہے. آپ یہ دیکھیے، ریزالو یہ ہوتا ہے جس طرح سے امریکہ میں ایک صدر نے کہا کہ ہمارے ہاں 9/11 کا واقعہ ہو گیا ہے، تو اب ہم انشور کریں گے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو. وہ دن اور آج کا دن امریکہ کے سوائل پر اس نے دہشت گردی نہیں ہونے دی. اس قوم نے، انہوں نے قوانین کو تیزی کے ساتھ تبدیل کیا، تمام پروسیجرز کو تیزی کے ساتھ تبدیل کیا. اسی طرح سے آپ نے سری لنکا میں دیکھا، انہوں نے 25 سال جنگ لڑی، انہوں نے ریزالو شو کیا. ایک پریزیڈنٹ کی جان چلی گئی، دوسرے پریزیڈنٹ کی آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ریزالو رکھا، اور آج وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہمارے ہاں وہ ریزالو جو ہے وہ آج تک یہی نہیں طے ہو سکا تھا کہ ہمارا دشمن ہے کون. اب جب کہ ایک واقعے نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے. آج کے دنوں میں آپ کو مہک آ رہی ہے، کوئی خوشبو آ رہی ہے کہ وہ اس طرح کا ریزالو آ جائے گا آج کے دنوں میں؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں آ رہی، مجھے بالکل نہیں آ رہی. یہ آپ نے اپنا اونرس آف ریسپانسبلٹی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی جانے، فوجیوں کا کام جانے، فوجی کورٹس کے اوپر آپ پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ تمام کام فیس لیس ججز کے ذریعے سے، فیس لیس انویسٹیگیٹرز اور وٹنسز کے ذریعے سے ممکن تھا سول میں. میری اب بھی گزارش ہوگی ارباب اختیار سے کہ یہ جو 2 سال آپ کو ایک پیریڈ مل رہا ہے جس میں کہ ملٹری کورٹس کام کریں گے، تو ان 2 سالوں میں ان تمام یہ جو کوتاہیاں ہیں اور تمام یہ جو لوپ ہولز ہیں، قوانینی جو سکم ہے، ان کو ختم کیا جائے اور قوانین کو درست کر لیا جائے تاکہ اس طرح کے مقدمات جو ہے. مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے، مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے، اس کے بعد آپ سے گفتگو رہے گی. ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کچھ گفتگو کا جو ایک چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی چلتا رہے گا، لیکن کچھ مزید گفتگو ایڈ ہوگی، جس میں میں نے جیسے ذکر کیا کہ جو بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، وہ دہشت گردی تنظیمیں ایک کمپنی کی طرح کام کرتی ہیں اور پھر اسے پروجیکٹ کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اور پھر جس کی اسکل سیٹ ہوتا ہے اس کو وہ کام سونپ دیا جاتا ہے. اس طرح فیملی میں بھی
باپ بیٹے نے کام بانٹا ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ میں شریف خاندان کو دیکھوں گا, اس پہ نظر رکھوں گا, اور بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ آپ زرداری خاندان پہ نظر رکھیں. اس طرح کی کچھ باتیں ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی کہ جو پارلیمنٹ کا حصہ لوگ ہوتے ہیں وہ کڈنیپنگ فار رینسم, اغوا برات تاوان کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک عام بندے کی کیا بات کریں, پارلیمنٹ کے خود لوگ غیر محفوظ رہتے ہیں اور ان کو حکومتی ادارے ان کی مدد نہیں کر سکتے اور انہیں پلے سے پیسے دے کے جان چھڑانی پڑتی ہے. اس پہ ہم آپ کی سینیٹر حافظ رشید صاحب سے بات کرائیں گے بریک کے بعد. خوش آمدید پروگرام میں ایک مرتبہ پھر. بریک لینے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح کمپنی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بڑے بڑے جو دہشت گرد کاروائیاں ہوتی ہیں, یہ دہشت گرد تنظیمیں, اسی طرح فیملی میں بھی یہ ٹرینڈ پایا گیا. بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ باپ نے ایک اسائنمنٹ لی ہوئی ہے خود ہی کہ میں شریفوں پہ نظر رکھوں گا, ایک حکمران خاندان پہ میں نظر رکھوں گا. بچے کو, اپنے بیٹے کو اس نے کام پہ لگایا ہوا تھا کہ آپ دوسرے حکمران خاندان پہ نظر رکھیں, یعنی کہ زرداری خاندان پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ نیول ہیڈ کوارٹر میں اٹیک ہوا تھا اسلام آباد میں 2009 میں. اس میں ایک لڑکا تھا حنیف اورکزئی جس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا تھا اور کچھ شہادتیں ہوئی تھی نیوی کے آفیشلز کی اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. وہ ظفر چوک پہ نیول ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک کرنے کے لیے نہیں کھڑا تھا, وہ اس چوک پہ کھڑا تھا کیونکہ اس ایک وقت میں F8 سیکٹر میں جو زرداری ہاؤس تھا وہاں زرداری صاحب کی جو سسٹر ہیں فریال تارپور, وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کری تو وہ ان کے لیے آیا تھا وہاں پر. اسے ٹائمنگ کا پتا تھا کہ اس وقت میں نکلیں گی تو وہ ان پہ اٹیک کر دے گا. وہ جب وہاں پہ کھڑا تھا تو ایک ٹیکسی والے نے سسپیکٹ کیا اس کی موومنٹ کو, تو اس نے جا کے جو نیول ہیڈ کوارٹر پہ سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا اس کو جا کے کہا کہ جناب یہ جو شخص لڑکا کھڑا ہے یہ مجھے مشکوک لگ رہا ہے. جب وہ نیول سیکورٹی اہلکار جب اس بندے کی طرف بڑھا, اس لڑکے کی طرف بڑھا اور اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو, تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا ماں سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو وہ بلاسٹ کر دیتا. ایکچولی وہ کھڑا تھا وہاں فریال تارپور کے لیے. یہ بات اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جو والد, اس کا جو باپ تھا جو رفیق اورکزئی تھا, وہ پکڑا جاتا ہے ایبٹ آباد سے. وہ جب پکڑا جاتا ہے تو جب سیکورٹی ادارے اسے انٹیروگیٹ کرتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باپ جو تھا نا وہ اس نے جانا تھا لاہور اور لاہور جا کے شریف خاندان پہ کو اٹیک کرنا تھا کسی ایک فرد پہ. تو اس طرح فیملی میں بانٹا جاتا ہے کہ باپ ایک کام پہ بیٹا دوسرے کام پہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کریں گے, اغوا برائے تاوان, کڈنیپنگ فار رینسم. اس میں ایک عام بندے کی کیا بات کریں کہ جب پارلیمنٹ کا جو حصہ لوگ رہے ہیں وہ اس کا شکار رہے ہیں. اس میں سینیٹر حافظ رشید صاحب ہیں, ان کے والد صاحب کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور باقاعدہ پیسے دے کے انہوں نے والد صاحب کی بازیابی کرائی گئی تھی. اس کے بعد سینیٹر حافظ رشید کو خود تھریٹننگ کال آ رہی تھی میرن شاہ سے. 7 جگہوں سے ٹیلی فون کالز آئی تھی اور ساتوں ہی ساتھ میرن شاہ میں تھے PCO کی ٹیلی فون لینڈ لائنز تھی. اس کے علاوہ انہیں خط بھی رسیو ہوتا ہے کہ جناب اب ہم سینیٹر حافظ رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ باقی بات آپ بتائیں کہ آپ سینیٹر ہونے کے باوجود اور آپ کو خود پیسے دے کے اپنی جان چھڑوانی پڑی. سینیٹر حافظ رشید صاحب, باقی باتیں آپ نے میری سن لی ہے, یہ بتائیں کہ آپ کی جان بخشی کیسے ہوئی تھی؟ جی ستار صاحب, جو ہے نا صاحب بات یہ کہ ابھی تک جو ہے نا اتنا کلیئر ہم نے جو ہے نا کسی میڈیا کے ذریعے اس طرح کلیئر ہم نے نہیں بتایا تھا. لیکن جس طرح آپ نے عرض کیا, جس طرح آپ نے فرمایا, تقریباً یہی بات ہے. باقی ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملات تو ہو گئے تھے وہ تو ہو گئے تھے, اور میں آپ کو کس طرح بتاؤں. لیکن عبدالستار صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کی پالیسی کچھ غلط بن رہی ہے. مقتدر قوت جو ہے وہ سارا میزی موار جو ہے نا اپنے مقتدر قوتوں کی پالیسیاں گردانتا ہوں, ان کی پالیسیاں اس طرح ہیں. تو آپ اس وقت میں گئے تھے رحمان ملک صاحب کے پاس, اور IG خیبر پختونخوا ملک نوید تھے, انہوں نے بھی آپ کا کیس دیکھا, تو کیا ہوا کیا تھا اس وقت؟ اس طرح ہے کہ جو ہے نا 4-5 جو ہے نا PTCL والے نمبر جو ہے نا مجھے کال آ رہے تھے, میں نے ان کو جو ہے نا سپرد کیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس طرح مجھے موبلنگ کا نمبر سے جو ہے نا آیا تھا, یو فون کے نمبر سے مجھے جو ہے نا کال آئے تھے, میں نے وہ ان کو سپرد کیا. افغانستان کے 2 نمبر سے مجھے کال آئے تھے, میں نے ان کو وہ سپرد کیا. بس 2
बाराको थाना में मैंने जो है ना एक FIR दर्ज किया, फिर जो है ना थाना सिकरेट में एक FIR दर्ज किया। अभी तक जो है ना हाल वही का वही है। मेरा तो किसी ने अभी तक न पूछा है, न कोई इसमें कोई पेशरफ्त हो गई है तफ्तीश में। तो सेनेटर हाफिज रशीद साहब, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। देखें, ये सेनेटर साहब बात कर रहे थे, हाफिज रशीद साहब जो फाटा से सेनेटर थे। इनको जो बातें मैंने बताई, जो उन्होंने खुद बताई बातें, आप क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं कि वो पुलिस के पास गए, वो FIA के पास गए, वो रहमान मलिक साहब के पास गए, फिर भी उन्हें पैसे देके अपनी जान बचानी पड़ी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या इस किस्म की सिचुएशन आपके खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो बहुत सारे लोगों की इस तरह की स्टोरीज है। अनफॉर्चुनेट है, बहुत बहुत बदकिस्मती है। इस वक्त भी हैं, पहले भी थी और पता नहीं कब तक चलेंगे। एक मिसाल, एक रिजॉल्व की बात की ना, रिजॉल्व ऐसा होता है, मुझे याद है कि जब मैं फॉर इंस्टेंस DGI भी था, उस वक्त मेरे एक ऑफिसर के बेटे को किडनैप किया गया था इस्लामाबाद से। तो मेरे कुछ ऑफिसर्स मेरे साथ थे और मैंने उनको यही सिर्फ कहा था कि कल शाम तक आई वांट द बॉय बैक। एक जगह से मानसेरा में दैट बॉय वाज रिकवर्ड बिफोर द लास्ट इवनिंग, द नेक्स्ट इवनिंग वापस ले लिया गया था। कहने की बात है, बात सारे रिजॉल्व किया। अब ये एक केस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा है। मैंने तो इसलिए लिया कि वो सेनेटर है, फाटा से सेनेटर है और वो बाकायदा हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि सेनेटर या फिर वो लेबरर नीचे जो ईंटों से काम करता है, उसकी भी जिंदगी उसी तरह तो एक्सेस है ना, तो हुकूमत का हिस्सा रहेगा। इनका नहीं कुछ हो सका तो वो ले मैन बेचारे को कौन, अगर नहीं हो सका तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं होना चाहिए। अब अगर नहीं हुआ है तो कुछ लोगों को जवाबदेह उन चीजों में होना चाहिए जो कि नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारा और भी चलता जा रहा है। आज भी ये किडनैपिंग चल रही है, अनफॉर्चुनेट चीज है। बट ओवरऑल जो आप देखें, एक गंदा पानी खड़ा होगा ना, वहां पर क्या होता है, मच्छर पलेंगे। एक नहीं, 1 से 10 होंगे, 10 से 100 होंगे, 1000 होंगे। तो वो इसी तरीके से जब एक चीज चल रही है उसको आप स्टॉप नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको जब स्टॉप नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉल्व नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो रिजॉल्व नहीं है। ये क्या, मैं आपको साफ लफ्जों में एक बात कर रहा हूं। एक स्टेट ममलिकत इज द मोस्ट पावरफुल। उससे पावरफुल ना कोई ग्रुप हो सकता है, ना कोई कुछ और हो सकता है। सिर्फ यह है कि कुछ चीजें सियासी पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज में चली जाती हैं, कुछ चीजें फॉर इंस्टेंस बहुत से, अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूं, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पॉलिटिकल कोalitions ये वो इन चीजों में आगे पीछे हो जाती हैं, फिर एक्शंस हो जाते हैं, डेफर हो जाते हैं वगैरह। एक सॉलिड डिसीजन अगर ये है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लीडरशिप तहरीक तालिबान को एड्रेस ही नहीं कर सकती, जो पॉलिटिकल लीडरशिप ये नहीं कह सकती कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये फलाने लोग हैं, ये दहशतगर्द तंजीम है, ये दहशतगर्द का नाम है, वो कह के वो जो एड्रेस ही नहीं कर सकते, उनको मुखातब ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान को छोड़ा हुआ है इस तरीके से। फॉर इंस्टेंस जहां तक आपके पॉलिटिकल एक्सीजेंस, पावर स्ट्रगल जो होता है, इंटरनेशनल पावर स्ट्रगल, उसमें आप कमजोर हैं, आपने भीख मांगनी है किसी से। मसूद खट्टर साहब, एक और ब्रेक आ गया। आपको ब्रेक अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन हमारी मजबूरी है। नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी, कुछ ऐसे वाकयात होंगे, उसकी बात होगी कि जहां पर पेश की इतला थी लेकिन उस वाकये से बचा नहीं जा सका, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे थे कि पेश की इतला थी और उस वाकये से बच गए थे। इस पे बात होगी ब्रेक के बाद। खुशामदीद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर। ब्रेक लेने से पहले मैं कह रहा था कुछ वाकयात ऐसे थे जिनकी पेश की इतला थी लेकिन उससे बचा नहीं जा सका, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे थे जिनकी पेश की इतला थी और उससे बचा जा सका। इसी तरह का एक वाकया जैसे थाना पेशावर है, उसके बारे में कहते हैं कि पेश की इतला थी। ऐसे बागा बॉर्डर का ब्लास्ट था, उसके बारे में पेश की इतला थी लेकिन बचा नहीं जा सका। इसी तरह जो बलूचिस्तान में जो जनवरी 2015 में जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पे हमला हुआ था, उसकी पेश की इतला भी थी और उससे बचा जा सका। अब एक उसी तरह का वाकया होता है, उसकी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उससे आप बच जाते हो। तो ये आप क्या कहेंगे कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट जो है उस पर एतबार नहीं किया गया, क्या नहीं, क्या आप कहेंगे? आप देखिए, ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है इस चीज का कि एग्जैक्ट पेश की रिपोर्ट क्या थी क्या नहीं थी, कितना अरसा पहले थी। नहीं, ये जो स्मगलिंग जो होता है एयरफोर्स का, ये जून का डेट है और जून 2014 और जनवरी 2015।
نہیں ہوا کب؟ جنوری 2015 میں ہوا اور رپورٹ تھی جون 2014 کی 6 مہینے ٹھیک ہے. اب جب رپورٹ آئی نا جون میں تو لوگ تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہوں گے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے. بٹ جیسے جیسے وقت چلتا رہا تو جنوری تک پہنچتے وہ لازمی بات ہے تھوڑی بہت اس سائڈ سے لوگوں کی نظریں دوسری طرف چلی جاتی ہیں. شاید اور چیزیں ڈیولپ ہونے کے شاید ایسا نہیں ہوگا یا ویسا ہوگا. بٹ دیٹ از نو ایکسکیوز فار دس تھنگ. اس ملک میں اس وقت ابھی آپ کتنا بھی کچھ کہہ لیں میں سمجھتا ہوں کہ ایوری سنگل پارٹ آف پاکستان ایوری سنگل اسکوائر انچ آف پاکستان از اے ٹارگیٹ. ادھر چاہے اسکول ہے چاہے بازار ہے نہیں وہ تو جنرلائز کر دیا جاتا ہے نا. اب میں اس کو جنرلائز دیکھیں اب میں اس کو جنرلائز رپورٹ دے دوں کہ جی ان دا نیکسٹ 2 ویکس دیر از میرے ریسورسز بھی تو دیکھیں شوکت اپنا مسعود خٹک صاحب میرے ریسورسز بھی تو دیکھیں نا. میرے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ آ رہی ہیں کوئی علاقہ نہیں بچا ہوا ہر علاقہ غیر محفوظ ہے ہر گلی میں غیر محفوظ. تو میں کس طرح کروں گا؟ میں تو لا انفورسمنٹ ایجنسی تو میں ہوں نہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب کوآرڈینیٹ صحیح طریقے سے کریں گی میں نے کہا سب لاٹ آف ڈفرنس ڈپینڈز آن کہ آپ کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی انڈیویجل اس کے اوپر بھی بہت ہے. جہاں تک اسٹیٹ مشینری ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں ٹریننگ نہیں ہے میرا ان سے شدید اختلاف ہے. آپ کا آئی تھنک اس ملک میں ویئر ود آل بھی ہے اس ملک میں کیپیسٹی بھی ہے ٹریننگ بھی ہے پرسنل بھی ہے سب کچھ. دی اونلی تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ریزالو نظر آتا ہے کہ نہیں مجھے کم از کم نظر آتا ہے اس وقت ہے. اس وقت وہ ریزالو. شوکت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے صرف ملٹری کورٹس کی طرف اشارہ کیا یہ نہیں کہا کہ ریزالو نہیں ہے. اور ملٹری کورٹس کا بھی ایک ایکسپلینیشن شوکت جاوید صاحب کو بھی شامل کر لیں. شوکت جاوید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو مسعود خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریزالو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا آپ کی طرف سے گئے تو انہوں نے کہا تھا ان کو صرف ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہ ریزالو نظر نہیں آ رہا باقی ماندہ نظر آ رہا ہے. نہیں ان کو اعتراض تھا کہ شوکت جاوید صاحب سے پوچھ رہے ہیں. جی شوکت جاوید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ریزالو جس طرح کا ہونا چاہیے وہ ابھی بھی لیول نہیں پہنچا. گو پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں کہ اب ملٹری سیاستدان اور عوام جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں اور ایک ہی طرح کی بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ کل ایک مذہبی دہشت گرد کو لاہور میں پھانسی کی سزا ہونی تھی وہ 11th آور پہ وہ ٹل گئی ہے اور اب وہ شخص جو ہے اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو سکے. اسی طرح سے آپ کے شہر کے سینٹر میں ایک ایسا مدرسہ ہے جو داعش کے ساتھ اعلان اپنی وہ ظاہر کر رہا ہے الیجینس اور آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہے آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ آپ کو انڈیکیٹر دیکھیں نا وہ باتیں شوکت جاوید صاحب آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ایک مدرسہ ہے وہ وہ اپنا تعلق بتا رہا ہے جب دیکھیں نا سر عام بتا رہا ہے ہر ایک کو بتا رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان پہ ڈپینڈ ریزالو ہے. اب ریزالو کو امپلیمنٹ کرنا جیسے آپ شوکت صاحب پولیس آفیسر ہیں ویری گڈ پولیس آفیسر از بین ان کو یہ بھی پتا ہے کہ قانون پاکستان میں نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ہر چیز کے لیے قانون تو ہر سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس سسٹم قانون ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ابھی یہ جو ریزالو ہے ریزالو ہیز کم اباؤٹ کافی حد تک اس میں ویکنیسز بھی ہیں بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو رد کر دیں. اور اس ریزالو کے بعد اگر کچھ جگہوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی جن کی ان کے نشاندہی کی ہے ایسے اور بھی بہت ہوں گی وہ ایونچولی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. جی مسعود خٹک صاحب نے کہا ایونچولی نقصان دہ ہوگا. ہمارے پاس ٹائم بھی میرے خیال میں ختم ہو گیا. مسعود خٹک صاحب آپ نے ٹائم ذرا زیادہ لے لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا شوکت جاوید صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رابطہ منقطع ہوا تھا پھر میں آپ کی طرف مائل ہو گیا. شوکت جاوید صاحب آپ کا شکریہ. مسعود خٹک صاحب آپ کا شکریہ. ہم نے آج بات کی بات اس طرح سے کی تھی کہ معلومات تحقیقات اور دہشت گردی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جو آج تک گیون سرکمسٹانسز میں جو ہمارے ہاں معلومات فراہم کرنے کا طریقہ کار رہا ہے اور جو تحقیقات کرنے کا طریقہ کار رہا ہے اور پھر آگے دہشت گردی اس سے نپٹنے کا رہا تھا تو بہت ساری رکاوٹیں تھیں جو کہ رکاوٹیں اس وجہ سے نہیں تھیں. رکاوٹیں اس وجہ سے تھیں کہ بندے بھی تھے سسٹم بھی تھا قانون بھی تھا طریقہ کار بھی تھا لیکن آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا انفورس کرنا تھا. کسی نئے طریقہ کار کا کسی نئے سسٹم کا کسی نئے بندے کا کسی نئے قانون کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.